مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Ministers, Honorable Parliamentarians, ticket holders, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج بہت سال کے بعد پنڈی کی جو میں نے خوبصورتی دیکھی ہے, پنڈی کی جو میں نے صفائی ستھرائی دیکھی ہے, پنڈی جس طرح سے چمک دمک رہا ہے ماشاءاللہ, پنڈی کو جس طرح سے گرینری کے ساتھ سجایا جا رہا ہے, جس طرح سے پنڈی کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اور آج اس میں ایڈیشن جو ہوا ہے وہ یہ گرین بسز جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ 80 گرین بسز پنڈی شہر کے لیے میرا ایک بہت حقیر سا نذرانہ ہے پنڈی شہر کو, پنڈی کے عوام کے لیے. اور ابھی میں 2 پروجیکٹس کو دیکھ کے آ رہی ہوں. ایک کی میں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, اور وہ جو سگنل فری کوریڈور ماشاءاللہ بن رہا ہے, نواز شریف فلائی اوور جو اڈیالہ روڈ پہ ہے وہ بن چکا, ریکارڈ مدت میں اس کی کمپلیشن ہوئی پنڈی کے عوام کے لیے. اور وہ پنڈی کے عوام جو ٹریفک بلاکس میں, ٹریفک جیمز میں گھنٹوں خوار ہوتے تھے, اب وہ ان کے لیے ایک بہت بہترین سہولت جو ہے وہ نواز شریف فلائی اوور کی صورت میں ان کو ماشاءاللہ مل گئی ہے. اور ابھی جس کا سنگِ بنیاد ماشاءاللہ رکھ کے آئی ہوں, کام اس پہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. تو جو اسلام آباد ایکسپریس وے سے لے کے جو پشاور روڈ تک 25 کلومیٹرز لمبا جو سگنل فری کوریڈور ہے, جس کے 9 انڈر پاسز ہیں, 3 فلائی اوورز ہیں, اور تقریباً 30 بلین اس پر لاگت آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال, آج کام شروع ہو رہا ہے, اگلے سال اپریل میں میرا وعدہ انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہوگا, کمپلیٹ ہوگا یہ پروجیکٹ. اور پورا سگنل فری کوریڈور ہے. ایک دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے, آپ کو کہیں بریک نہیں لگانی پڑے گی. 2 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ روز وہاں سے گزرتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنے کمیوٹرز کا, عوام کا جو اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے علاوہ جتنی سڑکیں پنڈی میں بنی ہیں, اور جتنا پنڈی میں ماشاءاللہ ہسپتالوں میں کام ہوا ہے, اور اب یہ الیکٹرک بس بھی آپ کے پاس آ گئی ہے. ستھرا پنجاب جس طرح پنڈی میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ, پنڈی کی ہر گلی کو صاف کر رہا ہے, پنڈی کے ہر محلے کو صاف کر رہا ہے, پنڈی کے ہر سڑک کو صاف کر رہا ہے, پنڈی کی ہر علاقے کو صاف کر رہا ہے. اور میں نے راستے میں بھی دیکھا ستھرا پنجاب کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے کام میں انہماک سے مگن تھے, اور ہمارے گلی محلوں شہروں کی صفائی کر رہے ہیں, ہمارے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. تو میں آج پنڈی کا ماشاءاللہ جو میں نے پنڈی مجھے جس طرح کا نظر آیا ہے, پنڈی میں پہلے بھی کام نواز شریف صاحب نے کیا, یا شہباز شریف صاحب نے کیا, یا مسلم لیگ نون نے کیا, اور ان کے دور کے بعد کبھی پنڈی میں شاید, اب یہ میٹرو آپ کو پتہ ہے, پنڈی میٹرو جو ہے یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. مری میں جتنے کام ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیے, اور جو ہسپتال بنے ہیں, جو ایئرپورٹس بنے ہیں, وہ سب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کیے. اور اس کے علاوہ کبھی کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اور صرف پنڈی نہیں, پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے.
کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے ہیں, آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی, بد تہذیبی, ڈنڈا مار کٹائی, فساد, فتنہ, جھگڑا, گالی گلوچ. نواز شریف کا جب نام لو, شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز, سڑکوں کے جال, ٹرانسپورٹ کے جال, میٹرو بس, اورنج لائن, ایٹمی دھماکے, ایئرپورٹس اور ہاسپٹلز, سکولز, کالجز. تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, اور آج ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ملک ڈیفالٹ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے, کچھ پاکستانی لوگ بھی ہمارے مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے, ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو, بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے ماشاءاللہ. وہ ترقیاتی کام, ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے, ان کی شاید مثال نہیں ملتی. پنڈی میں جتنے کام اس دور میں پچھلے 1.5 سال میں ہوئے ہیں شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ. نون لیگ آتی ہے تو 1 منٹ بچے پلیز, 1 منٹ پلیز. نون لیگ آتی ہے, نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. یا اگر کہا جائے کہ نواز شریف کو جب ہٹایا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کو جب ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے. لیکن ایک ریالٹی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے ماشاءاللہ. عوام کی خدمت کرنی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو آتی ہے. اور بیٹھ جائیں پلیز, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ دیکھو پچھلے 1.5 سال میں ماشاءاللہ جو کام ہوئے, ابھی جہاز میں میرے پاس سیکرٹری CNW بیٹھے تھے, پچھلے 1 سال میں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سڑکوں کا جال نہ بچھا ہو. اور اب آپ جانتے ہو اس سال جو انٹر ولیج روڈز ہیں, جو گاؤں کے اندر چھوٹی روڈز ہیں, چاہے وہ 2 کلومیٹر کی ہو, 3 کلومیٹر کی ہو یا 5 کلومیٹر کی ہو, 1000 سڑکیں اگلے 6 مہینے میں 1000 سڑکیں پورے پنجاب میں بننے جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آج میں نے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس کے بعد پورے پنجاب میں جہاں بھی کوئی سڑک رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ اگلے سال وہ سڑک میں پوری کروں انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے کسی شہر میں, کسی علاقے میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی اور نہ بنی ہو, تاکہ لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو بڑی بڑی سڑکیں پچھلے سال بنی ہیں, آپ ذرا جا کے دیکھیں, واگا سے لے کر لاہور تک جو کوریڈور بنا ہے ماشاءاللہ. پہلے جب وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا سے جو وزٹرز ہیں یا جو یاتری ہیں وہ جب انڈیا سے واگا کے تھرو آتے تھے تو شرمندگی ہوتی تھی مجھے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے پراپر. اب آپ دیکھیں وہ 14 کلومیٹرز کا پورا کوریڈور ہے جس کو ہم نے گرین ہیریٹیج کوریڈور کا نام دیا ہے, وہ مہینوں میں کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ وہ جا کے دیکھیں یا وہ آپ سرچ کریں, آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ملے گا وہ کہ جو جس طرح کی سڑک اور جس طرح کا وہ کوریڈور بنا ہے, جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا وہ اش کر اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ مرید کے نارووال اتنی بڑی سڑک جو ہے بنی ہے, فیصل آباد چنیوٹ روڈ ہے بنی ہے, ساہیوال بہاول نگر روڈ بنی ہے, ملتان وہاڑی سڑک بن رہی ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ سے جھنگ تک سڑک بن رہی ہے, چیچا وطنی سے بورے والا تک سڑک بن گئی ہے, اٹک سے سرگودا تک سڑک بنی ہے, سمندری سے ساہیوال تک سڑک بنی ہے. اور اب ہم جو تھل ایکسپریس وے ہے انشاءاللہ تعالی رجانہ سے بھکر تک ہم وہ بنانے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسا شہر نہیں رہ جائے گا, چاہے وہ بھکر ہو, لاہور ہو, لیا ہو, پنڈی ہو, جو بھی علاقہ آپ اٹھا لیں پنجاب کا, جس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا عوام کے لیے.
آخر الحمدللہ آپ کے پاس سموتھ سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں آج. اور یہ جو بسز ماشاءاللہ یہ بسز آپ کے سامنے کھڑی ہیں, یہ 100% الیکٹرک بس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ماحول, آپ کے ماحول کو جو آپ کی فضا ہے, آپ کی ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں, یہ اس کو آلودہ نہیں کرے گی. اس میں کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل نہیں ہے. اس کا جو کرایہ ہے وہ 20 روپے ہے, صرف 20 روپے. اور ایک دفعہ آپ اس میں بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو جا کے اترنا ہے, 20 روپے سے زیادہ اس کا کرایہ نہیں ہے. خواتین کے لیے فی الحال یہ فری ہے. بزرگوں کے لیے جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے یہ فری ہے, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں خرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ فری ہے. اور ان کے لیے بھی میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے, تاکہ میں نے بہت سارے مناظر جب دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ کے تقریباً ریڑھ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا, اسسٹ کیا, اٹھا کے بس میں بٹھایا. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو اگر معذوری ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بس کے اندر ایک ویل چیئر رکھوائی ہے جو معذور افراد کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث ہوگی. اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن بس ہے, برانڈ نیو بس ہے ماشاءاللہ, اور اس میں فری وائی فائی ہے آپ کے لیے. اور اس کے اندر آپ کے لیے, آپ کے موبائل کے لیے یا آپ کے گیجٹس کے لیے فری ایک چارجنگ پورٹس ہیں, جس میں آپ اپنا موبائل اگر لگا دیں, آج کل مجھے پتہ ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے, موبائل آپ سوئچ اس میں لگا دیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری میرے لیے بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, جو خواتین کے لیے مخصوص ہے, اور وہ ان کو جو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے یا ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ CCTV مانیٹرڈ ہے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کوئی بے خوف ہو کر وہ اس سواری میں سفر کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دی ہے پنجاب کو, تو پنجاب کی بیٹی, بہن اور ماں جب تک پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی, مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو جی آپ بیٹھیں پلیز, میں بات کروں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب میں اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی کبھی عقل نہیں مانتی کہ 20,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے. دسمبر تک یہ 1100 بسز, الیکٹرک بسز, ماحول دوست بسز جو ہیں وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ وہ بس ہے جو بڑے شہروں میں نہیں آئی. بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں, پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو. ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے, لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسز آئی ہیں. اور میاں والی میں بھی یہی بس ہے, سرگودا میں بھی یہی بس ہے, وزیر آباد میں بھی یہ بس ہے, گجرانوالہ میں بھی یہی بس ہے, اور اس کے علاوہ بھکر, لیا, ہر جگہ, ڈیرہ غازی خان میں بھی یہی بس ہے. کوئی تفریق نہیں ہے مریم نواز کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. میرے لیے پنجاب میں بسنے والا ہر شخص, پنجاب کا ہر شہری میری سر آنکھوں پہ اور میرے لیے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی سے اور شکر سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 10 ماہ کی قلیل مدت کے اندر الحمدللہ اپنا گھر اسکیم کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ. 1 لاکھ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20 سال حکومتیں لگی رہیں تو 10,000 گھر نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. 350, 400, 500 گھر روز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لوگ کرائے کے گھروں سے یا شیئرڈ اکوموڈیشن سے لوگ اپنی چھت کے نیچے جا رہے ہیں, اپنے گھر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. اس کے علاوہ نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سرکاری جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. دسمبر جنوری میں وہاں پر علاج شروع ہو جائے گا. میو ہاسپٹل میں چائنا جب میں گئی تو میں چائنا سے لے کر آئی ماشاءاللہ وہ مشین جو بغیر سرجری کے لوگوں کا علاج کر رہی ہے. کینسر کے پیشنٹس 18 سے 20 پیشنٹس جو ہیں وہ اس میں 16 لاکھ روپے کا ایک اس کا پروب آتا ہے اور ماشاءاللہ 20 پیشنٹس جو ہیں اس وقت وہ کینسر فری ہیں. فرسٹ سٹیج کینسر کا اس کا علاج ہوتا ہے, ٹیومرز کا علاج ہوتا ہے, تمام کینسرز کا علاج نہیں ہے اس میں, لیکن آپ دیکھیں بغیر سرجری کے 18 لوگ ماشاءاللہ اس سے شفا یاب ہوئے. اسی طرح جو ابھی مری میں کارڈیولوجی سینٹر بن کے شروع بھی ہو گیا ہے. مری میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دل کے امراض کا علاج ہوگا؟ اور اسی طرح سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بن کے بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ بن کے شروع بھی ہو گیا ہے وہ اسپتال. سرگودا پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی دل کے امراض کا اسپتال نہیں تھا اور پچھلے 1 سال میں وہ تکمیل کو پہنچا اور سرگودا سے لوگوں کو فیصل آباد یا لاہور آنا پڑتا تھا علاج کے لیے. اب سرگودا ڈویژن کے لوگوں کا علاج وہیں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ساہیوال میں کارڈیولوجی بن گیا ہے. لاہور میں ایک اور کارڈیولوجی جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ کم پڑ گیا تھا, تو اب وہاں پر ایک اور کارڈیولوجی ہے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ماشاءاللہ 1-2 مہینوں میں بھی شروع بھی ہو جائے گا کام. اور اس کے علاوہ پورا رنگ روڈ کی سائٹ پہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 10-12 ہسپتال بن رہے ہیں. ان بیماریوں کا علاج ہوگا وہاں پر جن بیماریوں کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں, آپ کو گلی گلی میں نظر آتے ہیں جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں, ہاسپٹلز آن ویلز ہیں, وہ لوگوں کے گلی محلے میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. 100 بلین کی سالانہ دوائیاں جو ہیں وہ ہسپتالوں میں فری ہے. ورنہ وہ بھی ایک وقت تھا جب کینسر کے جو مریض ہیں سرکاری اسپتالوں میں جو جاتے تھے وہ سڑک پہ آ گئے تھے, کیونکہ کینسر کے جو مریض تھے ان کی دوائی بند کر دی گئی تھی. سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائی بند کر دی گئی تھی. اب آپ دیکھیں 100% دوائی فری ہے. جو چلا جائے سرکاری اسپتال کے اندر اس سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا اور نہیں لیا جا رہا. اور جب مجھے پتا چلا کہ ظاہر ہے ہمارے سسٹمز میں کرپشن ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی دوائی باہر سے لے آؤ یا یہ دوائی نہیں ہے, تو میں نے ہسپتالوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کے اوپر وہ ایک آڈیو چلا دی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے, جس میں جب آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے نہیں دینے, اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے نہیں وہ بات ماننی. ساری دوائیاں اسپتال میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں, جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں, جو کینسر کے مریض ہیں, جو ٹی بی کے مریض ہیں, ان کو ان کے 2-2 مہینے کا جو سٹاک ہے, 60 دن کا جو دوائیوں کا سٹاک ہے جو ان کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا تھا, وہ سٹاکس ان کو آج گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ ڈبہ دیا جا رہا ہے جس میں ان کو 2-2 مہینے کا سٹاک مل رہا ہے ماشاءاللہ. جو لوگ انسولن ڈیپینڈنٹ ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ان کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کے اندر ان کو محفوظ طریقے سے انسولن پہنچائی جا رہی ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اور بڑھائیں گے. اس کے علاوہ 20 جگہوں پر اور کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں, کیتھ لیبز بن رہی ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالی بہت جلد 20 شہروں میں جہاں پر کارڈیولوجی کا یا دل کے امراض کا علاج نہیں ہے وہاں پر وہ علاج ان کا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے, وہ آپ کو کم سے کم وقت میں جو قریبی آپ کی فیسلٹی ہے ہیلتھ کی وہاں تک لے کے جائے گی. یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا. الحمدللہ پنجاب ہی 1 سال میں کر چکا ہے. 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں جس میں ان کو 3000 روپیہ مہینہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ نہیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتے اور مہینے کا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جیسے ستھرا پنجاب کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ, جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود, مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3000 روپیہ مہینہ, لیکن وہ ان کو دی جا رہی ہے. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک
بہت بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالیٰ اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ نہ صرف اس میں خواتین فری ہیں اور بزرگ فری ہیں، اسپیشل افراد فری ہیں. گرین بس میں جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے بھی 100% فری ہے. یہ آج ان کو رکشوں میں رلتے ہوئے، دھکا کھاتے ہوئے نہیں، یا لوگوں سے جو سواری کی ریکویسٹ کرتے ہوئے نہیں جانا پڑتا. وہ صبح آرام سے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ باعزت سواری کے اندر بیٹھ کے اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں. پنجاب کے طلباء جو استطاعت نہیں رکھتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، آج پنجاب نے ان سب کی پڑھائی کو اپنے ذمے لے لیا ہے. ماشاءاللہ 80,000 بچہ، وہ لائق بچہ، برائٹ بچہ جو مالی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے محنت میں، اپنے انٹلیکٹ میں کسی سے کم نہیں ہے، اس کو الحمدللہ فری ایجوکیشن مل رہی ہے. اس کی پوری فیس جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اپنے ذمے لے لی ہے ماشاءاللہ. 80,000 بچہ کہ اگر اس کو وہ اسکالرشپ، ہونہار اسکالرشپ نہ ملتا تو شاید وہ بچہ پڑھ ہی نہ سکتا. ایسی سٹوریز ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج 50,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ مسنگ فیسلٹیز تھیں، چاہے وہ باتھ رومز ہوں، ٹوائلٹس ہوں، دیوار ہو، مسنگ کلاس رومز ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ بہت اسٹرینتھ ہے بچوں کی، کلاس رومز کی کمی ہے تو بچے کبھی درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا برآمدوں میں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں تک پنجاب کا کوئی سرکاری اسکول ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ لوگوں کو کلاس روم سے باہر بیٹھ کے پڑھنا پڑے. 50,000 نئے کلاس رومز بن رہے ہیں، 50,000. اور فرنیچر کبھی پورا نہیں ہوتا یا ٹوٹا ہوتا ہے فرنیچر تو بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں. نیا فرنیچر ماشاءاللہ تمام سکولز میں پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں پہ ٹیچرز نہیں تھے وہاں پہ ٹیچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور غریب لوگوں کے بچے ہیں، ناشتہ کیے بغیر اسکول آ جاتے تھے، اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے اسکول میل پروگرام شروع کیا ہے جس میں ماشاءاللہ اس وقت کئی لاکھ بچوں کو فری دودھ کا پیکٹ روز مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نہ صرف دودھ مل رہا ہے بلکہ اب بچوں کو ہم نے اسکول میں کھانا بھی دوپہر کا دینا شروع کر دیے. اور اس کی وجہ سے جو انرولمنٹ بڑھی ہے، جو آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن جو ہے وہ اسکول میں آئے ہیں. افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک دودھ کے پیکٹ کی وجہ سے یا ایک کھانے کی پلیٹ کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اسکول میں آنے لگے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو ایک سٹنٹڈ گروتھ کی طرف جا رہے تھے وہ غذائی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں، ان کی کمی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے. بلکہ اس طرح سے اسکول میں جو بچے اسکولوں سے باہر تھے اب وہ اسکول میں آ رہے ہیں تو اسکول میں تعداد جو ہے وہ بچوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے دیکھ لیں، میجورٹی کی میں بات کروں گی، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسکول ہیں. اتنے خوبصورت وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر سرکاری اسکول بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، سائنس کی ان کی لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کی سائنس لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. اور ہر مہینے ایک تھیم دی جاتی ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں پہ جس پہ بچوں کو نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس پہ وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں. جو کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں اس سے بہتر سہولتیں جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں گی. اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے اس سال کے جو اکتوبر یا نومبر کا وقت ہوتا ہے اس میں اسموگ نے پچھلے کئی سالوں سے اسموگ کا ڈیرا ہوتا ہے، فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں شاید کئی سال کے بعد پنجاب میں پہلی بار، لاہور میں، پنجاب میں پہلی بار اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جہاں تھک اسموگ نے ہمارے آسمان کو، ہورائزن کو کور کیا ہوتا ہے، ہسپتالوں میں بیمار لوگوں کی، سانس کے امراض میں مبتلا لوگوں کی، بیمار بچوں کی آنکھوں کے امراض میں جو
بچوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, ہسپتال میں بھرمار ہوتی ہے پیشنٹس کی, مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, اسکولس کو بند کرنا پڑتا ہے, بزنسز کو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ریگولیٹ کرنی پڑتی ہے, 6 بجے 7 بجے کے بعد ریسٹورینٹس کو بند کرنا پڑتا ہے. آج سال کے اندر الحمدللہ پنجاب میں اسموگ میں 60-70% جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اب جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے, وہ اسموگ بنتی ہے. جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو سڑک پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے پڑ رہے ہیں. ابھی لاہور سے شروع کیا, باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ایئر کوالٹی کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اسموگ گنز آپ نے دیکھی ہوں گی, جس کو لوگوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اسموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسموگ میں کس چیز سے بہتری آئی ہے؟ وہ 15 بہت بڑی بڑی گاڑیاں جن پہ اسموگ گنز لگی ہوئی ہیں, وہ جا کے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں, اور اس ایریا میں جو ہے اس وقت اسموگ میں بہت ڈفرینس آتا ہے, بہت بہتری آتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ اسموگ گن اسکولوں کے ارد گرد, پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہیں. مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے. بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے, یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں, میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. اور بلال میری شکایت دور کرو, جلدی سے بس اسٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے. اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تمہاری مہربانی ہے, پلیز اس کو جلدی کرو. اور یہ جو جگہ جگہ اب بہت بڑے پروگرامز آنے لگے ہیں, اس سب ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ. جیسے میں نے بتایا کہ 1000 سڑکیں, چھوٹی سڑکیں جو ہیں انٹر ویلیج روڈز, وہ بننے جا رہی ہیں. 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر, تمام شہروں کے اندر جہاں جہاں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جہاں سیویج ڈرینیج لائنز جو ہیں وہ یا ہیں ہی نہیں یا چوک ہو چکی ہیں, تھوڑے سے یا گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے, پنجاب میں تقریباً 100 بلین کی لاگت سے ہم وہ تمام جگہوں پہ نیا ڈرینیج اور نیا سیویج ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ پانی جمع نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح پوٹھوہار ریجن میں پانی کی کمی ہے, پانی کی لوگوں کو پرابلم ہے. یہاں پر ہم پینے کے صاف پانی کو انشاءاللہ تعالیٰ ود ان دس ایئر ہم ہر گھر تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے. اور صرف پوٹھوہار نہیں, ساؤتھ پنجاب میں بھی, اور پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی کو لوگوں کو دور سے سر پہ اٹھا کے لانا پڑتا ہے, تو رننگ واٹر نہیں ہے, وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح میرے پاس 24-25 ہزار پنجاب کے اندر گاؤں ہیں. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کے قریب ہم گاؤں کو ماڈل ولیجز بنانے جا رہے ہیں, جس میں کوئی سڑک کچی نہیں رہے گی, پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا, بہترین صحت کی سہولیات ہوں گی, بہترین جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات ہوں گی, اور وہ تمام سہولیات ان گاؤں میں فراہم کی جائیں گی جو شہر کے لوگوں کو, اچھے شہروں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام جو ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, اب جو تمام ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے پنجاب کا, پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, اور پنجاب کا کسان بہت محنت کرتا ہے. اب ویٹ سوئنگ سیزن ہے, تو ماشاءاللہ جس طرح جو کسان جو ہے وہ ویٹ یا گندم اگا رہا ہے, آپ یہ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم پورے پنجاب میں نہ, اب ٹریکٹرز تو ہم نے ماشاءاللہ اس سال 10,000, اور اس سال جو یہ اب کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کے اندر ہم 20,000 مزید ٹریکٹرز لوگوں کو دے رہے ہیں. کسانوں کو 30,000 سے زائد ٹریکٹر لوگوں کو مل رہا ہے کسانوں کو. اس کے علاوہ جو ہائی ٹیک فارم مشینری ہے وہ بھی ہم جو ہے کسانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہتر پیسٹیسائیڈ, بہتر بیج اور بہتر جو ہے وہ فرٹیلائزر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے تھرو ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے اپنی نہ صرف یہ کہ محنت کا معاوضہ پورا ملے, بلکہ کسان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کسانوں کا بھی پورے طریقے سے ہم ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام
جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اب پنجاب نیا آرڈیننس لے کے آیا ہے کہ آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہے, لوگوں کی زمینوں پہ, غریب کی زمین پہ, غریب امیر دونوں کی جو اثر رسوخ رکھتا ہے, وہ جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے اس کی زمین پہ, اس کے گھر پہ, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ایک ہفتے کے اندر سی ایس کتنے ہم فیصلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ, تقریباً, اور سینکڑوں میں وہ نمبر ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہوا ہے پورے پنجاب میں. سالوں پرانا قبضہ تھا یا دہائیوں پرانا قبضہ تھا, ڈی سی آفس یا اے سی آفس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور قبضہ چھڑا دیا. یہ پہلے کب ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ لوگوں کی نسلیں عدالتوں میں رل جاتی تھی, وہ ان کے قبضے نہیں چھوٹتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس کی زمین پہ یا اس کے گھر پہ یا اس کی پراپرٹی پہ یا اس کی دکان پہ کوئی قبضہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آسان کاروبار سکیم تھی ہماری, آپ جانتے ہو کہ 85 بلین کے قرضے پنجاب کے لوگوں کو ملے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو یا نیا کاروبار اپنا شروع کر سکیں, یا جو ان کا ایگزسٹنگ کاروبار ہے اس کو وہ بڑھا سکے. تقریباً 1,17,000 نئے کاروبار شروع ہوئے اور ان کو 85 بلین کے قریب ان کو آسان کاروبار سکیم کے تحت ان کو قبضہ ملا ہے. ہر جگہ درخت لگ رہے ہیں, ہر جگہ صفائی ہو رہی ہے. تقریباً ستھرا پنجاب میں 1.5 لاکھ افراد کو نوکری ملی ہے, اور پورے 1.5 لاکھ افراد کی یہ فوج پورا پنجاب صاف کر رہی ہے. پنجاب کا جو لینتھ اینڈ بریڈتھ ہے اس کو صاف کر رہی ہے. تقریباً 50 بلین کی مشینری ہم نے خریدی ہے. ہر شہر میں واسا بن رہا ہے, ہر شہر میں پی ایچ اے بن رہا ہے جو آپ کے جو سیویج ڈرینیج کے مسئلے ہیں وہ حل کرے گا. پی ایچ اے آپ کی جو بیوٹیفیکیشن ہے شہروں کی وہ کرے گا. میرا یہ بھی دل ہے کہ پنجاب کے جتنے چھوٹے شہر ہیں یا دور افتادہ جو بھی علاقے ہیں ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید ترقی سے محروم ہیں. اس لیے پنجاب میں اب اگر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یکساں ہوگی. اور لا اینڈ آرڈر میں ابھی جیسے حنیف عباسی صاحب نے بات کی, سی سی ڈی نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے, 70% ریڈکشن ہے کرائم میں ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر اندر. اب لوگ بندوق اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اب لوگ کہیں چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے توبہ طائب کر رہے ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہے کہ ہمیں پلیز ہمیں معاف کر دو, ہم نے چوری سے توبہ کر لی. حرم شریف میں جا کے ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حرم شریف میں یہاں پر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم چوری چکاری نہیں کریں گے. تو اگر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر مریم نواز شریف کو سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج جو لوگ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نہیں بھی ہیں, اس دن میں ایک ٹویٹر پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک خاتون جو کہ شاید ہماری نہیں ہے, وہ ہماری مخالف ہے, اس نے یہ بات کہی, میں نام نہیں لینا چاہتی, انہوں نے یہ بات کہی, میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی. میں نے جب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف کے پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں. میرے پاس کوئی شکایت آ جائے صحیح کہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا ہے یا کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی ہے یا کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھتی. اور ابھی بھی جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں بہت کم ہیں پہلے سے, لیکن ہوتے ہیں. اس لیے اب میں کوئی نیا قانون بھی لے کے آ رہی ہوں کہ جو ہراساں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے آپ کو کوئی سیریس اور بھی بات ہو یا کوئی فزیکلی آپ کو ہراساں کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے راستے میں جا رہی ہے, اپنے اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے بچی, یا کوئی خاتون بازار جا رہی ہے یا کہیں آ رہی ہے جا رہی ہے اپنی نوکری پہ جا رہی ہے, تو راستے میں اگر کھڑا ہو کے کوئی آواز کسے, کوئی اس کو انکمفرٹیبل سچویشن میں لے کے آئے, تو یہ بھی مجھے پنجاب میں کسی بیٹی کے لیے منظور نہیں ہے. اب اس کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں.
پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو میں نے بہتر کیا ہے, پھر ہم ڈی ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب کے ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر کالج یونیورسٹی میں یہاں پر جو منشیات استعمال ہو رہی تھی, منشیات کا کھلے عام استعمال ہو رہا تھا, کھلے عام بک رہی تھی. اور جب ان کے اوپر میں نے گھیرا تنگ کیا تو پھر وہ ڈرون سے لینڈ کرنا شروع کر دی منشیات. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں ریڈ ہو رہا ہے. ہم نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنا دی ہے جو 24 گھنٹے کام یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کی, جوان بچوں کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے. پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے. تو کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جس کی طرف ہم نہیں, جس کے اوپر کام ہم دن رات نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں جب سرویز کراتی ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے ایک سال کے اندر. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے, کام کروانا ہے, کام لینا ہے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے. اور جب یہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے کام تو کرے گی, شہباز شریف کی بھتیجی ہے کام تو کرے گی, تو میں بہت عاجزی سے, میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ مجھے میرے والد کے نام سے پہچانا جائے, میرے چچا کے نام سے پہچانا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایک بار پھر میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں راولپنڈی میں ہم اور بسز بھی لے کے آ رہے ہیں. آج 45 کے قریب بسز آئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اور بسز بھی 80 کے قریب بسز جو ہیں وہ 80 بسز آ جائیں گی آنے والے دنوں میں. ریلوے اسٹیشن سے ہمراہی بس ٹرمنل, فوارہ چوک سے کرال چوک تک, صدر اسٹیشن سے منور کالونی تک, اور مریر چوک سے موٹر وے تک. آپ لوگوں کے سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ 20 روپے کے اندر ہم بہترین سفر کی آپ کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے. پرفارمنس پہ جب بات ہوگی تو صبح سے شام ہو جائے گی, لیکن مسلم لیگ نون کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگا دیں, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان. بہت شکریہ, تھینک یو.